اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدمعاش اور مظلوم عورت۔ منقول ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو زبردستی پکڑے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عورت مارے دہشت کے چلا رہی تھی، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس بدمعاش کے پاس جائے اور اس کو رد کرے۔ اتنے میں حضرت سیدنا بشیر حامی رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک وہاں سے گزر ہوا۔ آپ فوراً اس کے قریب گئے اور اس کے شانہ بشانہ ملا کر کھڑے ہو گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ شخص فوراً بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ اس کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا اور وہ عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ تجھے پر کیا گزری؟ اس نے کہا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنا بدن میرے بدن سے ملا کر میرے کانوں میں آہستہ سے کہا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس بات کی ہیبت سے میں بے ہوش پھر پڑا۔ لوگوں نے کہا، وہ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ تھے۔ اس نے کہا کہ میں شرمسار ہوں اور اب میں ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا اور ایک ہفتے کے بعد ہی مر گیا۔ بزرگوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ دین کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی ہے اور وہ ہماری طرح ہر وقت فضول بک بک نہیں کرتے، لہذا ان کی زبان حق ترجمان کی تاثیر کا تیر بڑے بڑے مجرموں اور بڑے بگڑے ہوئے لوگوں کے جگر کو چیر دیتا ہے اور ان نفوس قدسیہ کی نظر فیض اثر سے بڑے بڑے گناہ گار کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اعظم پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے عظیم اخلاق اور حسن تدبیر اور تبلیغ دین کے حسین انداز نے لاکھوں کی تقدیریں بدل کر رکھ دی ہیں۔ اس حسن طریقے عمل بالمعروف کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ غریب نواز اور ایک قاتل۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تیور بھانپ لیے اور مومنانہ فرصت سے اس کا ارادہ معمول کر لیا۔ جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ کے ساتھ نہایت ہی خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ وہ بڑی نرمی سے فرمایا، بھائی تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کے جسم لرز طاری ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کے قتل کرنے پر مأمور کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے یہ چھری اپنی بغل میں چھپا کر لایا۔ اب میری خواہش ہے کہ اس چھری سے آپ میرا کام تمام کر دیں تاکہ میں بدنیتی کی سزا مجھ کو پہنچ سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، مومنوں کا شیوا تو یہ ہے کہ جو ان سے بدی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں۔ یہ فرما کر اس کو گلے سے لگا لیا اور اس کے حق میں دعا خیر کی۔ اس شخص پر آپ کے بلند اخلاق اور قدر اثر ہوا کہ اس وقت آپ کے ہاتھ بیعت کر لی اور دن رات آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی صحبت نے اس کو پتھر سے ہیرا بنا دیا اور وہ 45 بار حج بیت اللہ سے مشرف ہوا اور بالآخر حجاز مقدس میں ہی سفر آخرت اختیار کر لی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ کے عظیم اخلاق و محبت برے انداز میں نظر فیض اثر کس طرح ایک قاتل کو اللہ کی محبت میں گھائل کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ کس نے کیا خوب کہا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔
توحید کی میں نے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ظالم پر کرم، کہتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے تھپڑ رسید کر دیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں چاہوں تو تجھے عدالت میں کھڑا کر کے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، مگر چنانچہ تو نے مجھے تھپڑ مار کر میرے لیے صبر کا موقع فراہم کیا، اس لیے میں احسان کے بدلے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر کل قیامت میں مجھے کوئی مصیبت و جہات ملا تو میں تجھے لے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ اس تھپڑ مارنے والے کا ندامت کے مارے کیا حال ہوا۔ اللہ اللہ، ہمارے امام اعظم کے حسن اخلاق اور صبر و تحمل کا یہ حال تھا، اور یقیناً انہیں با اخلاق و با کردار بزرگوں کی محنت سے کے طفیل آج ہر طرف دین اور سنت کی بہاریں ہیں۔ اس لیے مبلغ کو چاہیے کہ کیسا کٹھن مرحلہ ہو اور ہرگزی غصے میں نہ آئے کہ بے جا جذباتی بنے اور گرجنے برسنے سے بعض اوقات کام بنتے بنتے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری اگر ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔